ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پردے کی پابندی کی تلقین انہوں نے اپنے گھروں میں کی، تو ہمیں چاہیے کہ باپ جب گھر سے باہر جائے تو اپنے گھر کے بچیوں کو، اور ذمہ جس کا وہ بھائی ہے تو بہنوں کو، باپ ہے تو بچیوں کو، شوہر ہے تو اپنی بیوی کو پردے کی پابندی کی تلقین کر دی جائے۔ کیا کبھی ہمیں کہتے ہیں پیسوں کی حفاظت کرو، سونے کی حفاظت کرو، یہ گاڑی یہاں ٹھہری ہے اس کا خیال رکھنا، دروازہ بند کر کے رکھنا، چور نہ گھس جائیں، کبھی یہ نہ ہو جائے؟ ہم یہ نصیحت کرتے ہیں۔ امام حسین نے یہ نصیحت نہیں فرمائی، امام حسین نے یہ نصیحت فرمائی صبر کا۔ جس طرح سے حضرت سیدہ نے سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے پر صبر کیا، اسی طریقے سے صبر کرنا، اپنے بال کھلے نہ رکھنا، چہرے پر مٹی نہ ڈالنا، سینہ گوبی نہ کرنا، بے قابو ہو کر کے بے پردہ باہر نہ نکل جانا، اور وہ سب کے سب وہاں پر ایک بال برابر بھی کمی کے بغیر شہزادیوں نے پورا کیا۔ تو یہ وہ سلیقہ ہے جو ہمیں سیکھنا سکھانا۔ اصل یہ ہے کہ ہم ان کے شیدائی ہیں، اگر ہم ان کے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کے اخلاق، ان کے صبر، ان کی ایثار و قربانیوں کو اپنی زندگیوں میں اتار لینا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنا، بھائی ہے بہن کے، بہن ہے بھائی کے، اسی طریقے سے باپ ہے بچیوں کے، اسی طریقے سے بچے ہیں بچیاں ہیں اپنے بزرگ باپ ہیں یا چچا ہیں بھائی ہیں، ان کے حقوق جو ادا کرنا، ان حقوق پر اپنے آپ کو مستعد رکھنا، یہ اصل چیز ہے جو ہمیں کربلا سے سیکھنا۔ یہ ہم نے اگر اپنی زندگیوں میں گزار لیا تو ہمارا ہر دن کربلا والوں کے یاد والا ہی دن ہوگا، ہر دن ان کے ذکر کی محفل کا ہی دن ہوگا، ہر لمحہ ان کے ذکر کا ہی لمحہ ہوگا۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، دین کی تعلیم سکھائیں، اور سوچیں وہ وقت کیسا ہوگا جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی میدان حشر میں آپ تشریف لائیں گی تو کیا شان ہوگا۔ یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم فإن فاطمہ بنت محمد قد تمر صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، آواز دی جائے کہ اے لوگوں سروں کو جھکا دو، رسول خدا کی شہزادی کا گزر یہاں سے ہونے والا، 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح گزریں گے، تو وہ کنیزیں جو ہیں کاش کہ ان میں ہماری بیٹی بھی ہو جائے۔ باپ یہ خواہش کرے، یہ نہیں کہ میری بیٹی کیا بولتی خوبصورتی کا جو نمائش کی جاتی ہے، ہاں ماڈل بن جائے، یا بہت بڑے کمانے والی کرسی پر بیٹھ جائے، بے پردہ گھومے، ایئر ہوسٹس بن جائے، پلین چلانے والی بن جائے، یا پلین اڑانے والی، پلین بنانے والی، وہ کمپنی میں، اس میں، وہاں جہاں کہیں یہ خواہش نہ ہو باپ کو۔ خواہش یہ رہے کہ کل حشر کے میدان میں جب سرکار کی شہزادی گزریں گی، ان کی خدمت میں جو کنیزیں گزریں گی، ان کنیزوں میں میری بیٹیاں ہو جائیں۔ یہ خواہش تو کرو، دینے والا تو رب ہے۔ خواہش قبول ہو جائے تو پھر ہماری اور ہماری آل اولاد کی معراج ہے۔ وہ شہزادی قبول کر لیں ہماری خواہش کو تو پھر ہماری بچیوں کا تو مقدر ہی سمجھ جائے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے حق میں بھی یہی سوچیں کہ سرکار کے غلاموں میں، غوث اعظم کے غلاموں میں، حسنین کے غلاموں میں ہمارے بچوں کو اٹھائیں۔ یہ چیزیں آپ چاہیں گے تو اپنے بچوں کے اندر وہ خوبیاں اتاریں گے جس سے وہ اپنے اخلاق، کردار، آداب، اپنی زندگی کو سنواریں گے، حلال و حرام کی تمیز بتائیں، کفر و شرک کا فرق بتائیں، اسلام اور کفر کا فرق بتائیں، سمجھائیں۔ کو ایجوکیشن کے نام پر جو بے راہ روی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، تو ہم معاشرے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں، انہیں سیدھے راستے پر چلانے کی اپنی طاقت پر کوشش کریں۔ اگر آپ چلتے ہوئے کہیں گے تو آپ کے بچے خود بخود چلنے لگیں گے۔
اگر آپ نے بچوں کو خود جھوٹ بول کر کے دروازے پر آنے والوں کو باہر بھجانا سکھایا ہے تو آپ کے بچے آپ کو دروازے سے جھوٹ بول کے واپس کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں. آپ اپنے اعمال و اخلاق و کردار کو ایک بات سب سے پہلے یہی یاد رکھنی ہے کہ ہمیں خدا و رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنا حساب پیش کرنا ہے. اور دوسرا یہ سوچے کہ میرے بیٹے کی نظروں میں، میری بیٹی کی نظروں میں میری کیا وقعت رہ جائے. اگر میں جھوٹ بولوں تو میں کس منہ سے اسے جھوٹ بولنے سے روکوں؟ اگر میں گناہ کروں تو کس منہ سے اسے گناہ کرنے سے روکوں؟ اگر میں نماز چھوڑ دوں تو کس منہ سے اسے نماز پڑھنا چھوڑوں؟ آپ کوشش کر کے دیکھیں. بچوں کو آپ مسجد جاتے وقت پر لے جائیں تو انہیں مسجد جانے کی عادت بنا. بھائی سنبھالنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. کربلا کا میدان تو نہیں ہے کہ بھی سنبھالنے کی عادت ہے. وہاں پر بھی جب انہوں نے اتنی سخت مشکل میں اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو، کبھی تاریخ میں کہیں ملا کہ ایک وقت کی بھی نماز چھوٹی. ہمیں اس سے بڑی کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو اچھائی کے راستے پر گامزن نہیں کر سکتے.